السلام علیکم جی. کوئی 1.5 ہفتہ ہوتا ہے جی, ہمیں ایک دوست نے خبر بھیجی ایک, اور وہ خبر کیا تھی جی, ایک قسم کا جسے آپ کہنا چاہیے کہ چارج شیٹ تھی, ون سائیڈڈ ریکارڈ فیکٹ تھا, اور گارڈین لندن کے اندر وہ خبر چھپی ہوئی تھی, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ خبر پڑھیں. ہم نے وہ پڑھی. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری صاحب جو تھے ہیں, بلکہ اعظم خان صاحب, ان کے خلاف وہ خبر تھی, اور ہم نے وہ خبر پڑھی تو پہلا میرا تاثر تھا کہ یہ تو جرنلزم کی بنیادی جو ہیں, جو بنیادی جسے کہنا چاہیے ایکڈیمکس کے تحت جو جرنلزم ہوتا ہے, جس کے اندر ڈبلیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 5 ڈبلیوز ہوتے ہیں اور 1 ایچ ہوتا ہے, اس کے اوپر پورا ہی نہیں اترتی. کسی نے کوئی ایک چارج شیٹ لکھ کے دے دی ہے اور اس شخص نے اس کو الیبوریٹ کر دیا ہے, اور ان میں سے بہت ساری چیزیں فیکچولی ایسی ہیں جو یہ شخص پروو ہی نہیں کر سکتا, جو اس نے اپنی خبر کا حصہ بنا دی ہیں. ایسے لگتا تھا کہ کسی اگریوڈ فیملی نے اعظم خان صاحب سے, کوئی اگریوڈ آدمی تھا, اس نے اپنا پورا غصہ نکالا ہے, اور اس شخص نے اسے صرف کوما اور فل اسٹاپ وغیرہ چینج کر کے اور لینگویج اس کی ٹھیک کر کے اس کو ایز اے نیوز جاری کر دیا. وہ ظاہر ہے کہ وہ خبر چونکہ وڈرا ہو گئی تو ہم اس کے اندر الزامات جو ہیں ان کو دہرانے کو پیشہ ورانہ ایمانداری کے خلاف سمجھتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جو تھے الزامات وہی تھے جو کہ نارملی روٹین کے اندر نا نجی محفلوں میں لگتے ہیں. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گروپ کو کیسے آگے بڑھایا ہے, مطلب کچھ زمینوں کے حوالے سے باتیں تھیں اور اس طرح کی اور بھی وہ باتیں تھیں. اس خبر کے آخر تک جب ہم پہنچے اس کو پڑھتے پڑھتے, تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات لکھی ہوئی تھی کہ ورلڈ بینک کو مخاطب کر کے کہ جناب یہ شخص ہے جو اتنے بڑے کرمنل ریکارڈ کے ساتھ وہاں سے بھاگ کے آپ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہے اور یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. میں کہو تواڈا بیڑا تر, یہ تو کسی بیچارے کا اس کا رونا ہے جس کا خیال تھا کہ ورلڈ بینک پہ میں جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور اسے پتا ہے کہ سنس ہی از ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس عہدے پہ جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب تو طے ہے نا کہ وہ اپنے حق میں ڈیسیژن کروا لیں گے اعظم خان صاحب, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیچاری گریوڈ پارٹی ہے, تو یہ گندا کرنا چاہ رہا ہے بنیادی طور پہ. ان کو 2 اور نام تھے, تو ہی مے بی ون آف دوز 2, ٹھیک ہے نا, جس نے یہ کیا. اچھا, وہ خبر جو فائل کی تھی وہ گارڈین کے جو نمائندہ تھے بیسڈ ان دلی, کورسپونڈنٹ فار پاکستان اینڈ افغانستان, یعنی کہ پاک اینڈ بیسڈ ان دلی تھے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو جو رپورٹ کرنے بیٹھا ہوگا, پاکستان کے معاملات کو بھی وہ ویزا افغانستان رپورٹ کرتا ہوگا نا. افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے یا وہاں پہ جو برٹش انٹرسٹ ہیں یا برٹش ٹروپس ہیں ان کے حوالے سے, یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں یہ کیوں گھسا ہے؟ تو لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, مطلب کہ بیچارے گورے دیش سے پردیش میں آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں اور بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہو جاتے ہیں جی انفلوئنس کسی نہ کسی طریقے سے. ایک دم پھر ذہن میں ایسی فلیش ہوا کہ اعظم خان صاحب سے جن لوگوں نے بہت زیادہ جو اگریوڈ ہوئے ہیں, ان کے اندر سب سے بڑی اگریوڈ پارٹی کون سی ہے جو صرف پاکستان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, برطانیہ میں ہے نا. کچھ یاد آیا, اور برطانیہ سے یہ اخبار چھپتا. اور پچھلے دنوں خان صاحب نے چہرے کے اوپر بڑا اداسی لا کے انہوں نے کہا کہ جناب میری اس کے ساتھ میرے جو بہت پیارا تھا, بڑا قریب تھا. اور جس وقت عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کامران خان صاحب کے انٹرویو میں, کامران صاحب وہی ماموں کے بیٹے ہیں نا جو رہا ہو کے واپس, ٹھیک, کامران خان صاحب کے پروگرام میں فرما رہے تھے, بعین ہی اسی وقت جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ ان جہانگیر ترین صاحب کے ایسٹس کے حوالے سے ایک کمیٹی فارم کر رہی تھی کہ یہ ایسٹ جو تھے مشرف دور کے اندر کیسے آئے. مشرف دور کے اندر ہم نے ترین صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جی, اور ترین صاحب نے جو ہے وہ آپ کہیں اسمارٹلی شروڈلی کھیلا. اپرچونیٹیز آر دیئر, نوویلٹی لے کے آئے, نئی چیزیں لے کے آئے. ظاہر ہے جب آپ نئی چیزیں لاتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, جب آپ کاسٹ بیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یو آر دا فرسٹ ون, اور پہلا جو ہوتا ہے اس کا دیر از آلویز اے پریمیم آن ٹو بی دا فرسٹ ون. تو وہ پریمیم انہوں نے انجوائے کیا,
کراپس پیٹرن کے حوالے سے بھی اور سارا کچھ. آپ ان کی اسمارٹنیس کا اندازہ کریں کہ پاکستان کے پنجاب کے جو سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑی ایگریکلچر پورے پاکستان کی 78% ایگریکلچر پنجاب میں ہوتی ہے. اس صوبے کی ایگریکلچر کو کنٹرول کرنے والے جو پروونشل سیکرٹری صاحب تھے, ان کو انہوں نے آفر کر دی کہ جناب آپ یہاں سے چھٹی لیں اور میرے فارم کے مینیجر بن جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ایک بیوروکریٹ تھا نا, نان ٹیکنیکل آدمی, کوئی ایگریکلچرسٹ تو نہیں تھا, تو اس کو کیوں ترین صاحب نے آفر کی؟ ارے بھیا یہ لینڈ لیولنگ سے لے کے اور واٹر ریسورس ایلوکیشن تک یہ جن لوگوں نے کرنی تھی وہ اس وقت ان کا باس بن کے بیٹھا تھا. تو باس نے 3 سال کی چھٹی لی اور ترین صاحب کے فارم پہ چلا گیا. اب پوری جو آفیشیل مشینری ہے اسے تو پتا ہے کہ یہ باس تھا, اور یہاں سے جب اس کی چھٹی ختم ہوگی یہ دوبارہ باس ہوگا, تو کوئی اس کو ریفیوز کرے گا؟ سرکار کے مشینری منگوائے, پانی زیادہ ایلوکیٹ کروائے, ٹھیک ہے نا, شروع میں تو زمین کے لیے یہی کچھ ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے کیا. اب ترین صاحب نے سمارٹلی کھیلا, ٹھیک ہے نا. 3 سال کے بعد وہ الگ بات ہے کہ وہ میری جہاں تک یادداشت ساتھ دیتی ہے کہ اس بندے نے جو تھا وہ ریزائن کر دیا تھا, یا تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر کے پھر دوبارہ چھٹی لے لی تھی, اور دوسری چھٹی کے یہ 2 ٹرم میں گزار کے وہ ریزائن کر کے تو ان کے ساتھ پرماننٹلی آ گیا تھا. تو سمارٹلی کھیلا نا انہوں نے. اب سوچ کا دھارا پہنچا کہ برطانیہ میں وہ بھی موجود ہیں اور برطانیہ کے اندر ہیں. اچھا, وہاں سے یہ خبر شائع ہوئی ہے تو ایگریوڈ پارٹی تو ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعظم خان صاحب کے کوئی ڈیموکریٹک رائیول کی کاروائی نہ ہو, یہ جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کی کاروائی ہو. بہرحال آپ انفلوئنس دیکھیں خان صاحب کا, اعظم خان اور پاکستان کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا, کہ 3 دن بعد ہمیں یاد آیا کہ یار وہ ایک خبر ہے, اس کو ذرا دوبارہ چسکیل کے لیے پڑھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بچا کے اس پہ کوئی ویلاگ بھی کر لیا جائے. 3 دن بعد وہ خبر غائب ہو چکی ہوئی تھی. اتھارٹی چیک کریں آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی, اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا, وہ لنک ڈسیبل کر دیا گیا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ لنک جو ہے وہ صرف ود ان پاکستان ڈسیبل کیا گیا تھا یا پاکستان سے باہر بھی وہاں پہ بھی یہ لنک ڈسیبل تھا, اور اگر وہ پاکستان سے باہر نہ کیا گیا ہوتا تو اب تک تو اس کے پرنٹ آؤٹ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ تبرک کی طرح بٹ رہے ہوتے نا. لیکن اگر وہ لنک ڈسیبل ہوا ہے پاکستان کے اندر, ہم کہہ دیں ڈسیبل ہوا ہے, اور اگر اس خبر کو آفیشلی ہٹوایا گیا ہے تو پھر تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک لیٹر جانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ اور اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے تھی, اور اس کلیریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس اخبار کو نوٹس جانا چاہیے تھا. یہ ساری ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ وہ پاکستان میں لنک ڈسیبل کر دیا گیا. ہمارے جو دوست باہر دیکھنے والے ہیں وہ اس خبر کو اگر مطلب پرنٹ آؤٹ لے کے اس کو ہمیں واٹس ایپ کر سکیں, اگر وہ خبر وہاں پہ موجود ہے. ہمارے پاس پاکستان میں چونکہ کھل نہیں رہی تو ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ وہ خبر ادارے کی طرف سے وڈرا ہو گئی ہے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. یہ بڑی مسٹیریس بات ہے. گورا ایسا کرتا نہیں ہے, گورے کی بک میں یہ ایسی بات ہے نہیں. اگر وہ ودرا کر رہا ہے تو پھر وہ معافی بھی مانگے گا. تو یہ ذرا ہمیں برطانیہ کے جو ہمارے ویور ہیں, کو 2-4 لوگ تو دیکھتے ہی ہوں گے وہاں. گارڈین میں جو اعظم خان صاحب کی خبر چھپی, یہ خبر بڑی خوفناک ہے. میں اس کے کسی کنٹینٹ کو میں نے ریپروڈیوس نہیں کیا اس کے اندر, نہ اس پہ بحث کی ہے. میں نے اس خبر کے ڈسپلے اور اس کا لنک ڈسیبل ہونے کی بات کی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی اس پہ نظر رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.